السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کتاب کو ہم کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پر پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو پارٹ ہے، جو پارٹ نمبر 24 ہے، یہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ میں امید تو کروں گی کہ میں ان تمام صفحات کو اسی پارٹ میں مکمل کر لوں۔ آئیے آپ بھی دعا کیجیے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں اور جان سکیں۔ اور پچھلی آڈیو میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ذکر یہ چل رہا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کنیت ام کلثوم تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا جس میں پہلا شاہد حضرت زینب کی کنیت ام کلثوم تھی، پہلا شاہد ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوسرا شاہد ام کلثوم سے روایت کا بکثرت ہونا۔ آئیے پڑھتے ہیں، پیج ہے 366 کا آخری پیراگراف۔ احادیث و تاریخ کے طلاب سے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے زیادہ تر روایات حضرت ام کلثوم سے مروی ہیں۔ چنانچہ علل الشرائع، روضۃ الواعظین اور بحار الانوار میں جناب ام کلثوم سے زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں، جبکہ حضرت زینب کے نام سے ان روایات کا بسد مشکل 10واں حصہ ہی معقول ہے، پیج 367۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہی علی علیہ السلام و زہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی صاحبزادی تھیں، اور اس خاندان کی زیرک ترین خاتون آپ ہی تھیں۔ شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام کی نیابت خاص کا شرف حاصل تھا اور مسلمان احکام شریعت اور حلال و حرام کے مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ طبرسی لکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ان کی والدہ ماجدہ کی بہت زیادہ روایات منقول ہیں، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 97 کا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روایات میں جہاں کہیں ام کلثوم کا نام لیا گیا ہے اس سے مراد حضرت عقیلہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ شیخ جعفر نقدی کہتے ہیں کہ روات و محدثین میں جہاں لفظ ام کلثوم استعمال ہوا ہے اس سے حضرت عقیلہ زینب سلام اللہ علیہا مراد ہیں۔ اگر بی بی کے علاوہ کسی اور ام کلثوم سے روایت منقول ہو تو محدثین اس کے لیے وسطی یا صغریٰ کی قید لگاتے ہیں۔ یہاں پہ حوالہ بریکٹ میں ہے زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 35، تاریخ ابن عساکر بحوالے اعلام النساء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے محدثین جب بھی مطلق طور پر لفظ ام کلثوم بیان کرتے ہیں تو اس سے سیدہ عقیلہ زینب ہی مراد ہوتی ہیں۔ اگلا ہیڈنگ لکھی ہے اسی مفہوم کا تیسرا شاہد۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے شیعہ سنی مورخین بیان کرتے ہیں کہ بازار کوفہ میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ اس حقیقت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مورخین نے خطبہ دینے والی بیوی کو لفظ زینب سے بھی یاد کیا ہے اور لفظ ام کلثوم سے بھی یاد کیا ہے، جبکہ اس سے مراد ایک ہی بیوی ہے۔ اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں، پیج 368۔ طبرسی نے احتجاج اور سید ابن طاؤس ابن نماہلی، شیخ الطائفہ توسی اور جاہز نے بی بی کے خطبے کو اختلاف الفاظ اور وحدت معنی کے ساتھ فدیم بن شریک اسدی سے روایت کیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کسی پردہ نشین خاتون کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں پایا۔ وہ امیر المومنین کے لہجے میں گوہر فشانی کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو لوگوں کے سانس تک رک گئے اور اونٹوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں۔ پھر بی بی نے خطبہ دیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ راوی نے صراحت سے بیان کیا کہ بازار کوفہ میں خطبہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دیا تھا۔ تو دوبارہ پڑھتی ہوں، بازار کوفہ میں خطبہ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دیا تھا۔ اسی خطبے کو مشہور عالم احمد بن ابی طاہر بن تیفور بغدادی المتوفی 280 ہجری نے 3 اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ در اسناد خزام یا حزیم اسدی پر منتہی ہوتے ہیں۔
ان میں حزام یہ الفاظ کہتے ہیں، میں نے ام کلثوم دختر امیر المومنین کا خطبہ سنا، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی پردہ نشین بی بی کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں پایا۔ وہ امیر المومنین کے لہجے میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک اور سند میں بیان کیا گیا ہے، یحییٰ بن حماد بصری نے یحییٰ بن حجاج سے روایت کی ہے، اس سے جعفر بن محمد نے، انہوں نے اپنے آبائے اکرام سے کہ میں نے ام کلثوم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی پردہ نشین کو بی بی کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لہجے میں کلام کر رہی تھیں۔ اب تمام روایات کو جمع کر لیں اور ان کے ساتھ ابن تیفور کی 3 روایات بھی جمع کر لیں، جن میں سے ایک روایت حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لفظ ام کلثوم سے امام کی مراد بلا شبہ حضرت شریکت الحسین زینب عالیہ ہیں۔ پیج 369 امام علیہ السلام نے اپنی جدہ طاہرہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو ام کلثوم کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محدثین و مورخین میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب بھی لفظ ام کلثوم بنت امیر المومنین کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے حضرت عقیلہ حورہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ مراد ہوتی ہیں۔ یہ مطلب متقدمین کے ہاں بھی ثابت تھا اور متاخرین کے ہاں بھی یہی مطلب مشہور ہے، جیسا کہ شیخ جعفر نقدی فرماتے ہیں کہ خطبہ ام کلثوم عقیلہ زینب ہی کا خطبہ ہے جسے فدیم اسدی نے نقل کیا ہے۔ اب سامعین ایک ہیڈنگ ہے کہ اسی مفہوم کا چوتھا شاہد، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ امر کسی بھی محقق پر پوشیدہ نہیں ہے کہ واقعات کربلا کے ضمن میں حضرت ام کلثوم کے نام کی تکرار دکھائی دیتی ہے۔ شیخ بزرگوار جعفر نقدی لکھتے ہیں، واقعات کربلا میں جہاں جہاں بھی ام کلثوم کا تذکرہ ہوا ہے اس سے زینب عقیلہ ہی مراد ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی روایت کو ایک راوی نے ام کلثوم کے حوالے سے بیان کیا ہے اور کبھی اس واقعے کو زینب کبریٰ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ بی بی کا ذکر اس لیے زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ حسینی کارواں کی سالار تھی اور حسینی تحریک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ جناب عباس قلی مستوفی المتوفی 1340 ہجری لکھتے ہیں کہ ام کلثوم وہی زینب عقیلہ ہیں۔ کبھی مورخ ان کا اصلی نام لے کر ان کے واقعات بیان کرتے ہیں اور کبھی ان کی کنیت سے ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ کی روش بھی یہی تھی کہ جب وہ اپنے گھر میں مجلس عزاداری منعقد کرتے تھے تو کبھی عقیلہ زینب کا نام لیتے تھے اور کبھی ان کی کنیت ام کلثوم کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان کرتے تھے۔ اور یہاں حوالہ ہے بریکٹ میں تراز المذہب صفحہ نمبر 59، اور ہم سامعین پیج 370 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اسی مفہوم کا 5واں شاہد۔ محققین کا ایک گروہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ عقیلہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم تھی۔ ذیل میں اس کی چند تعبیرات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کے لیے ایک اہل خیر نے زمین اور باغات وقف کیے تو اس پر دمشق کے 7 قاضیوں کو گواہ مقرر کیا۔ چنانچہ وہ وقف نامہ 767 ہجری میں لکھا گیا۔ وقف نامے میں کئی بار یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ یہ جائیداد ام کلثوم زینب کبریٰ دختر امیر المومنین علیہ السلام کی مزار کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ اس تحریر اور شام کے 7 قاضیوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قدیم الایام سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم معروف تھی۔ نمبر 2، علامہ مجتہد سید حسن صدر المتوفی 1354 ہجری فرماتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم ہے۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 18۔ نمبر 3، ناسخ التواریخ جیسی عظیم تاریخ کے مؤلف مرزا محمد تقی سپہر کاشانی نے اپنی کتاب میں بار بار تصریح کی ہے کہ روایات میں لفظ ام کلثوم سے حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہ مراد ہیں۔ اچھا، آگے اگلا لکھا ہے، شیخ جعفر نقدی نے بھی ان کی اس گفتگو کو نقل کیا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے 4، اس میں لکھا ہے، عظیم القدر محدث محقق سید نور الدین محمد بن مرتضیٰ نے تصریح کی ہے کہ سید ابن طاؤس کی روایت میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام کلثوم نے امیر المومنین کے جنازے میں مشایعت کی تھی تو اس سے مراد حضرت زینب کبریٰ ہیں، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 37، فرحت السری
صفحہ نمبر 34، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 371 پہ، اور یہاں پہ 5واں پوائنٹ ہے، لکھا ہے علامہ محقق ہبت الدین شہر ستانی المتوفی 1388 ہجری رقم طراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، دونوں کا نام زینب اور دونوں کی کنیت ام کلثوم تھی۔ ان میں بڑی شہزادی وہی ہیں جو کربلا کے واقعات میں شریک تھیں۔ ابن عباس انہیں عقیلہ بنی ہاشم کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ بی بی کی ولادت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے نہضت الحسین صفحہ نمبر 91۔ اگلا پوائنٹ نمبر 6 ہے، جس پہ لکھا ہے کہ علامہ سید نور الدین جزائری مؤلف کتاب خصائص زینبیہ میں وضاحت کرتے ہیں کہ اکثر خطبات اور مرثیہ جات جو کہ تاریخ میں ام کلثوم سے منسوب ہیں، اس سے سیدہ محترمہ زینب عقیلہ مراد ہیں۔ یہی مضبوط ترین گفتگو ہے، اور یہ اس بات کی مؤید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کی تشبیہ ان کی خالہ ام کلثوم سے دی تھی۔ بریکٹ میں خصائص زینبیہ صفحہ نمبر 20۔ پھر 7واں پوائنٹ ہے علامہ سید عبدالرزاق مکرم، اور بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 1391 ہجری نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں متعدد بار واضح کیا ہے کہ ام کلثوم وہی زینب کبریٰ ہیں، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے مقتل الحسین صفحہ نمبر 312۔ موصوف یہ نظریہ رکھتے تھے کہ خدا نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو صرف ایک ہی بیٹی عطا کی تھی جس کا نام زینب ام کلثوم ہے۔ اگلا پوائنٹ 8 نمبر ہے کہ علامہ محقق سید رضی الدین احمد مستنبط نجفی فرماتے ہیں کہ زینب عقیلہ کی کنیت ام کلثوم تھی۔ بریکٹ میں حوالہ ہے الوفا والاسا صفحہ نمبر 255 بریکٹ کلوز۔ 9 پوائنٹ ہے عظیم محقق استاد محمد سامی دوحان، اور بریکٹ میں ہے ممبر مجمع علمی دمشق، یہ وضاحت کرتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم تھی، اور لکھا ہے بریکٹ میں حاشیہ الاعلاق الخطیرت جلد اول صفحہ نمبر 183، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ میں تھوڑا موٹا موٹا سامعین لکھا ہے کہ ایسی روایات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہی ام کلثوم تھیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ لکھا ہے ہمارے بیان کردہ مذکورہ 5 موارد سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ام کلثوم سے حضرت زینب عقیلہ ہی مراد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان اور دیگر روایات سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ واقعات کربلا کے ضمن میں جہاں جہاں لفظ ام کلثوم آیا ہے، اس سے مراد وہی حضرت زینب عقیلہ سلام اللہ علیہ ہی ہیں۔ اس کا ثبوت ہم تاریخ و مقاتل کے نصوص سے پیش کریں گے، پیج 372، اور اگلی ہیڈنگ ہے دفع شبہ دال فے این شین بے ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کربلا میں بار بار لفظ ام کلثوم دکھائی دیتا ہے۔ اگر اس سے مراد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں تو پھر کربلا میں زینب سلام اللہ علیہ نام کی 2 عصمت مآب بیویاں موجود تھیں۔ پہلی تو کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب عقیلہ تھیں، اور دوسری زینب بنت علی علیہ السلام جو کہ محمد بن عقیل کی زوجہ تھیں۔ اب ہم یہ تعین کیسے کریں گے کہ لفظ ام کلثوم سے کون سی شہزادی مراد ہیں؟ آیا اس سے حضرت زینب عقیلہ مراد ہیں یا زینب صغریٰ زوجہ محمد عقیل مراد ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب مطلق گفتگو ہو تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ملاحظہ فرمائیں کہ مثلاً کوئی امام علیہ السلام یہ فرمائیں کہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرو، یا انورٹڈ کاما کلوز، یعنی امام کا فرمان یہاں سے شروع ہوا تھا انورٹڈ کاما سے کہ زینب بنت علی کے مصائب پر گریہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس فرمان کو سن کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس سے مراد زینب صغریٰ زوجہ محمد بن عقیل ہیں۔ کیونکہ لفظ زینب کسی قید و شرط کے بغیر استعمال ہوا ہے، اسی لیے ذہنی تبادر
در فرد کامل حضرت زینب عقیلہ سلام اللہ علیہ کی طرف ہی مبذول ہوگا۔ اس قاعدہ کلیہ کے بعد اب ہم تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت، اس سلسلے کی پہلی روایت ملاحظہ فرمائیں، شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کی اصلاح کر رہے تھے اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ، اے بے وفا زمانہ تیری دوستی پر حیف ہے، تو صبح و شام کتنے دوست بدلتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240، اور ہم اس کتاب کے پیج 373 پر ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں نے فرزند رسول علیہ السلام سے یہ اشعار سنے تو میں والد ماجد کے مقصد کو سمجھ گیا۔ مجھے رونا آیا، لیکن میں نے اپنے آپ پر ضبط کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آزمائش حتمی ہے۔ لیکن میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ اشعار سنے تو دوڑتی ہوئی میرے والد کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ہائے ہماری بے کسی، کاش میں مر گئی ہوتی۔ آج میری ماں فاطمہ اور بابا علی علیہ السلام اور بھائی حسن علیہ السلام گویا مجھ سے جدا ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی یادگار اور بچے ہوئے افراد کا سرپرست، تو نے بھی موت پر کمر کس لی ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور صبر و تسکین کا حکم دیا اور فرمایا، پیاری بہن، تمام اہل زمین مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ابن اسیر طبری، خوارزمی اور ابو الفرج اصفہانی نے اس روایت کو انہی الفاظ سے نقل کیا ہے جو ہم نے لکھے ہیں، جبکہ سقا بزرگوار سید ابن طاؤس ہلی المتوفی 662 ہجری اور اسرائینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن ان دونوں حضرات نے لفظ زینب کے بجائے ام کلثوم کے الفاظ لکھے ہیں اور بیان کیا ہے کہ جب حضرت سید الشہداء نے یہ اشعار پڑھے تو ام کلثوم روتی اور چلاتی ہوئی بھائی کی طرف بڑھیں اور ان کی زبان پر ہائے نانا، ہائے بابا، ہائے اماں اور ہائے بھائی حسن اور ہائے بھائی حسین کے الفاظ جاری تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھیں، ہائے بھائی ابو عبداللہ، آپ علیہ السلام کے بعد ہماری تباہی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، پیاری بہن، آسمانوں میں رہنے والے مر جائیں گے اور اہل زمین بھی مر جائیں گے۔ اور بریکٹ میں حوالہ ہے اللہوف ابن طاؤس، صفحہ نمبر 34، نور العین اسفرائینی، طبعہ مصر، صفحہ نمبر 29، بریکٹ کلوز۔ سامعین، ہم پیج 374 پر ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اب قارئین سے التماس ہے کہ دونوں روایات کو ایک دوسرے سے مطابقت دیں اور ان کی جمع بندی کریں تو اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پہلی روایت میں جس بی بی کا تعارف لفظ زینب سے کرایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام و زہرا سلام اللہ علیہ کی شہزادی اور حسنین کریمین علیہ السلام کی بہن تھیں، تو دوسری روایت نے اس مخدرہ کو لفظ ام کلثوم سے یاد کیا ہے۔ ابن نما اور ابو مخنف نے اس روایت میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام لکھا ہے۔ اس روایت کے دونوں طریقوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہی ام کلثوم ہیں۔ اب سامعین، یہاں پہ اشارہ ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں۔ حاشیے میں لکھا ہے مشیر الاحزان، صفحہ نمبر 35، مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 49۔ اس سلسلے میں ابو مخنف پر اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس روایت میں تنہا اور منفرد نہیں ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم پھر صفحے پہ آ گئے ہیں اور اس میں ہیڈنگ ہے دوسری روایت۔ ہم پہلی روایت پہلے پڑھ چکے، اب دوسری روایت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ابو مخنف بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں اپنا چھوٹا بیٹا تمہارے سپرد کرتا ہوں کیونکہ وہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، بھائی، یہ معصوم بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، آپ اس کے لیے پانی کا ایک گھونٹ طلب کریں۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 83، بریکٹ کلوز۔ کتاب معالی السبتین، جلد اول، صفحہ نمبر 259 اور کتاب نفائس الاخبار، صفحہ نمبر 275 میں یہ روایت انہی الفاظ سے ہی منقول ہے۔ اسفرائینی نقل کرتے ہیں
کہ پھر امام حسین علیہ السلام خیمے میں وارد ہوئے اور فرمایا بہن میرا چھوٹا بیٹا میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے الوداع کہہ سکوں۔ پیج 375 پر ہیں سامعین ہم۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا یہ معصوم سا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے مقتل الحسین اسفرائینی صفحہ نمبر 40 بریکٹ کلوز۔ علامہ سید عبد الرزاق مکرم نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا شیرخوار بچہ طلب کیا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہ بچہ امام کے سپرد کیا۔ اس فرائنی پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس روایت کے نقل میں منفرد ہیں۔ دونوں روایات کی جمع بندی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ پہلی روایت میں جس مخدرہ کو لفظ ام کلثوم سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی مخدرہ کو دوسری روایت میں زینب عقیلہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حوالہ ہے کتاب مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 331۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تیسری روایت۔ لکھا ہے روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دشمنوں نے خیام پر حملہ کیا، بیبیاں اور بچے پراگندہ ہو گئے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ آئیں اور امام زین العابدین کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور ان کا دفاع کرنے لگی۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ بیمار ہیں اور بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت شمر ایک گروہ کو لے کر وہاں پہنچا۔ سب نے کہا کیا اس جوان کو قتل نہیں کرے گا؟ سوالیہ نشان۔ اس ملعون نے تلوار کھینچی اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ سپر بن گئیں اور چیخ کر کہا جب تک مجھے قتل نہ کرو گے اس وقت تک تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ کرمانی، دربندی اور شیخ نقدی اور مکرم نے یہ روایت کی ہے۔ اسامین یہاں پہ بریکٹ میں جو حوالہ جات ہے میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے تاریخ القرمانی صفحہ نمبر 108، اسرار الشہادت صفحہ نمبر 375، زینب کبریٰ صفحہ نمبر 109، مقتل الحسین مکرم صفحہ نمبر 471، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 376 پر۔ لکھا ہے اس کے بعد لشکر علی بن الحسین علیہ السلام کی طرف بڑھا، وہ بیمار اور ناتواں تھے، ظالموں نے چاہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ام کلثوم نے غمگین چہرے سے انہیں دیکھا اور اپنے آپ کو ان پر گرا دیا اور چیخ کر کہا ہائے بے حرمتی پر، ہائے مددگاروں کی کمی پر، اگر تم نے اسے ضرور قتل کرنا ہے تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ بریکٹ میں ہے نور العین فی مشہد الحسین طبع مصر صفحہ نمبر 47 بریکٹ کلوز۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ دونوں روایات کی جمع بندی کریں اور انہیں صاف دکھائی دے گا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہی ام کلثوم ہیں۔ اس فرائنی کے لیے جائے ملامت نہیں ہے کیونکہ اس نے اس روایت کو تنہا نقل نہیں کیا۔ اب اگلا ہے چوتھی روایت، یہ ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بازار دمشق میں ایک بلند بالکنی تھی، وہاں 5 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ایک خمیدہ قامت بوڑھی عورت بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنے سامنے نوک نیزہ پر دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سر نازنین کو مارا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ دل خراش منظر دیکھا تو رونے لگیں اور غش کر گئیں۔ اس روایت کو شیخ محمد باقر یحبانی نے نقل کیا ہے اور بریکٹ میں نور العین کتاب کا نام ہے اور صفحہ نمبر 57 ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرائنی نقل روایت میں تنہا نہیں تھے، دوسروں نے بھی اسے روایت کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی جائے ملامت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہی ام کلثوم ہیں۔ 5ویں روایت، آئیے پڑھتے ہیں۔ 5ویں روایت میں سید ابن طاؤس اور ابن نما نے ابن زیاد کے دربار کے متعلق یوں روایت کی ہے کہ سامعین اس وقت ہم پیج 377 پہ آ گئے ہیں۔ روایت کی ہے کہ زینب بنت علی شناختہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ زینب بنت علی علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف رخ کیا اور کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کیا۔ بی بی نے جواب میں فرمایا رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ فاجر بولا کرتا ہے اور وہ ہمارا غیر ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب لہوف صفحہ نمبر 67، مسیر الاحزان صفحہ نمبر 70۔
اسی مضمون کو طبری نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 262 میں لکھا ہے، اور خوارزمی نے اپنی مقتل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 پر، اور دیگر ارباب تاریخ مقاتل نے اسے روایت کیا ہے۔ ان مورخین نے بیان کیا کہ ابن زیاد کو ترکی بترکی جواب دینے والی حضرت زینب کبریٰ تھی، جبکہ اسفرائینی نے اس واقعے کو ام کلثوم سے منسوب کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے اشارہ کیا گیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نور العین صفحہ نمبر 51، حسب ذیل مورخین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نام کی تصریح کی ہے۔ الکامل ابن اسیر جلد 4 صفحہ نمبر 33، الکامل مبرد جلد 3 صفحہ نمبر 145، طبرسی نے اعلام الورا صفحہ نمبر 141، اور مفید نے ارشاد میں وضاحت کی ہے کہ حضرت سیدہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں۔ ہم نے حاشیہ مکمل کر لیا، صفحے پہ واپس آ گئے۔ لکھا ہے اسفرائینی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ زینب و ام کلثوم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ آپ مظلوم کربلا کی بڑی بہن تھیں۔ آپ نے ابن زیاد کے مظالم سے مروب ہوئے بغیر اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور چنانچہ مبرد نے الکامل جلد 3 صفحہ 263 میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین چھٹی روایت۔ چھٹی روایت میں لکھا ہے کہ اس روایت کو ابو مخنف نے صحابی رسول سہل ساعدی سے نقل کیا ہے کہ لوگ دروازہ خیزران سے داخل ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ 18 ناز پروردہ سر نیزوں پر سوار تھے، اور ان کے پیچھے قیدی تیز و تند اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ صفحہ نمبر 378۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نازنین شمر کے ہاتھ میں تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، میں بلند نیزہ اٹھانے والا اور سچے دیندار کا قاتل ہوں، میں ابن سید الوصیین کا قاتل ہوں، اور اس کا سر امیر المومنین کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اس وقت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اس سے کہا کہ اے ملعون بن ملعون، تو نے جھوٹ کہا ہے، آگاہ ہو جا، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، تجھ پر ہلاکت ہو۔ جس کے جھولے کو میکائیل علیہ السلام و جبرائیل علیہ السلام جھلاتے تھے، آج تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے؟ سوالیہ نشان۔ جس کے قتل کرنے پر تو فخر کر رہا ہے، اس کا نام عرش الہی کے سراپردہ پر اس کے نانا اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو تمام کیا ہے، اور اس کے والد کے ذریعے سے خدا نے مشرکین کی جڑوں کو کاٹا ہے۔ تو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد علی المرتضیٰ علیہ السلام، اور میری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے افراد کہاں سے تلاش کرے گا؟ اور اس کے بعد لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 137 بریکٹ کلوز۔ بلا شبہ یہ ام کلثوم زینب عقیلہ سلام اللہ علیہا ہی ہیں، کیونکہ ان کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، جبکہ بی بی کی دوسری بہن ام کلثوم کی وفات 54 ہجری میں واقع کربلا سے بہت عرصہ قبل واقع ہو چکی تھی، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے جنازے کی مشائیت کی تھی۔ اب یہاں پھر اشارہ ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں۔ لکھا ہے حاشیے میں کہ تاریخ قم صفحہ نمبر 193 میں حسن بن حسن قمی المتوفی 385 ہجری کی زبانی منقول ہے کہ بی بی ام کلثوم دختر امیر المومنین کا بچپن ہی میں انتقال ہوا تھا، اور اب یہ حاشیے میں جو لکھا تھا ہم نے پڑھ لیا۔ صفحے پہ واپس آ گئے ہیں جہاں لکھا ہے بی بی ام کلثوم دختر علی واقع کربلا میں موجود نہ تھیں۔ اسے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ زینب عقیلہ کی کنیت ام کلثوم تھی۔ اس روایت سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اور اب 7ویں روایت پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ جعفر نقدی اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ نے آل محمد علیہ السلام کے قیدیوں کو مدینہ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دسترخوان پر مال و دولت کے ڈھیر سجائے اور اہل بیت پیغمبر کو طلب کیا۔ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے ام کلثوم، خون حسین علیہ السلام کے عوض آپ یہ دولت قبول کریں
اور یہ مان لیں کہ حسین علیہ السلام اپنے وقت مقررہ پر ہی مرے تھے۔ اس وقت بی بی نے جواب دیا کہ اے یزید، تو کتنا سنگ دل ہے، میرے بھائی کو قتل کر کے اس کے عوض میں مجھے مال دنیا دے رہا ہے، خدا کی قسم ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بریکٹ میں زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 60 لکھا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی نے جلا العیون میں لکھا ہے کہ یزید نے ام کلثوم سے کہا کہ آپ یہ مال و دولت اپنے بھائی کے خون بہا میں قبول کریں۔ بریکٹ میں ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335۔ ابو مخنف نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بریکٹ میں ہے مقتل ابی مخنف طبع بیروت صفحہ نمبر 145۔ پھر آگے لکھا ہے اس فرائنی لکھتے ہیں یزید نے یہ گفتگو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسیران اہل بیت علیہم السلام کی سرپرست عقیلہ زینب تھیں۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے بکری کی روایت اس پر صراحت دلالت کرتی ہے کہ یزید نے عقیلہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اے ام کلثوم، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ام کلثوم ہی زینب کبریٰ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل دانش و بینش کے لیے اتنے ہی دلائل کافی ہیں۔ اگر ہم اس مفہوم کی جملہ روایات کو جمع کرنا چاہیں تو وہ ایک ضخیم کتاب بن جائے گی اور ہم اپنے موضوع سے خارج ہو جائیں گے۔ ہماری اس تمام بحث سے سید بزرگوار امین کے اس قول کو بخوبی تردید ہوتی ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ زینب کبریٰ کی کنیت ام کلثوم ہے، جیسا کہ مسعودی، مفید، ابن طلحہ اور دیگر مورخین نے فرمایا ہے، اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ زینب کی کنیت ام کلثوم تھی۔ تمام مورخین نے ام کلثوم کے مقابلے پر شہزادی زینب کبریٰ کا نام لیا ہے۔ سامعین، یوں ہم پیج 379 کو مکمل کر چکے ہیں اور ابھی کچھ 4-5 صفحات باقی ہیں، لیکن اگر اسی میں مکمل کیے تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نظم بھی ہے مکمل، اس کو پڑھنا چاہتی ہوں تسلی سے۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ آڈیو سمجھ لیجئے، اس کے بعد والی اگلی آڈیو یقیناً چھوٹی ہی ہوگی لیکن وہ آخری آڈیو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔